آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے. اس طرح کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا. لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہ تھا کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. لہذا 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ، آپ کی امت کا قبلہ اللہ کا وہ گھر بنا دیا جائے جسے روئے زمین پر پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اور اس کے لیے آپ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، بار بار آپ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سے پہلے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پھیر رہے ہیں. اسے دیکھتے ایک مفسر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے، کہتا ہے فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ ہُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ. اگر تم اپنے غموں کو بیان نہ کر سکو، تمہارے اوپر اتنے غم سایہ فگن ہوں اور زبان سے کچھ نہ کہہ پا رہے ہو، تو آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاؤ. اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. جی ضروری ہے کہ اس سنت پر عمل کیا جائے کہ آپ کوئی بات زبان سے اللہ سے نہیں کہہ پا رہے ہیں تو بار بار آپ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائیے. فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ هُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ. اگر آپ اپنے غموں کی تشریح نہ کر سکتے ہوں، اس سے عاجز ہوں، تو اس آیت کو بار بار پڑھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن دل میں یہ تمنا ہے کہ میرا قبلہ بیت الحرم بنا دیا جائے، اور بار بار اس کے لیے آپ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو کو، آپ کے اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے، آپ کی تمنا پوری کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک محلہ ہے مدینہ کا بنو سلمہ، وہاں ایک مسجد تھی. یہ وہی مسجد قبلتین ہے. جی محلے کا نام تھا محلہ بنو سلمہ، وہاں یہ مسجد تھی. وہاں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کا قبلہ اب کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز ہی میں گھوم گئے اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس طرح اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین. جی جانتے ہیں یہ مسجد کہاں ہے؟ مسجد یہ محلہ بنو سلمہ میں ہے اور اس کے شمالی جانب بیر روما ہے. یہ بیر روما، یہ روما کا کنواں. اصل میں یہ کنواں میٹھے پانی والا کنواں تھا. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے
مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں آب شور کھارا پانی مدینہ کا سوٹ نہیں کر رہا تھا، انہیں میٹھا پانی چاہیے تھا، اور میٹھے پانی کا کنواں وہی خالی تھا مسجد قبلتین کے شمالی جانب بیر روما، اور وہ روما الغفاری ایک صاحب ہیں ان کی ملکیت میں تھا، اور وہ نصف سا میں، آدھے سا کے اندر وہ پانی دیا کرتے تھے، پانی کی کچھ مقدار آدھے سا کے بدلے دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفاری سے کہا، روما الغفاری سے، کہ کیا اپنا یہ کنواں جنت کے ایک چشمے کے بدلے دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس گزارے کے لیے صرف یہی ایک کنواں ہے، یہی ایک ذریعہ ہے میری کمائی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات معلوم ہوئی آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان کو، اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ خرید لوں تو یہ پیشکش میرے لیے بھی ہے؟ بولے ہاں تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ کہا کہ پیسہ بول، کہا کہ 35,000 درہم کا، یہ لے 35,000 درہم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جنت کے چشمے کے بدلے اس کنویں کو خرید کر کے میں قیامت تک کے تمام مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ، مسجد یہ کتنی مقروض ہے بھائی؟ 35 لاکھ نا؟ ہاں، 35,000 میں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید لیا تھا۔ یہ 35 لاکھ کب دے رہے ہو آپ لوگ مسجد کے لیے؟ کب دے رہے ہو؟ 27 سے پہلے 35 لاکھ دے دو اس مسجد کے اندر جتنا کچھ لگا ہوا ہے۔ تو 35,000 میں، 35,000 درہم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں خرید کر کے عامۃ المومنین، عامۃ المسلمین کے لیے وقف کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہی مسجد ہے جو بنو سلمہ کے محلے میں تھی، اور ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور اس وقت حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب بیت الحرام کی طرف آپ منہ پھیر لیجئے۔ اس کے شمالی جانب یہ بیر روما ہے۔ یہاں ایک صحابی حضرت عباد ابن بشر بھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر کے نکلے تو انصاریوں کے ایک محلے سے گزرے، وہاں ایک مسجد تھی، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز عصر کی تھی۔ ارے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتر چکی ہے، قبلہ بدل دیا گیا۔ وہ لوگ بھی نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور مسجد قباء کے اندر یہ خبر صبح فجر کی نماز میں پہنچی، تو جس حالت میں وہ لوگ تھے اسی حالت میں بیت الحرام کی طرف گھوم گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ جو ہم نے بنایا ہے، بدل دیا ہے، جانتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ جی جی، گویا اتباع رسول کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت الحرم بنا دیا گیا، کہ دیکھا جائے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر سلفیت اور تقلید کے درمیان فرق سمجھ لیا جائے۔ جی، تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک متعین شخص کے سر پر پوری شریعت کی عمارت رکھ دی جائے، وہ جو بولے آپ اسے مانتے چلے جائے، دیٹ از کالڈ تقلید۔ ایک شخص کو آپ متعین کریں اور اس کے اوپر شریعت کی پوری عمارت رکھ دیں کہ یہ جو کہے ہم اسی کی بات مانیں گے، یہ ہے تقلید۔ اچھا، سلفیت کس کو کہتے ہیں؟ سلفیت کہتے ہیں کہ کسی خاص آدمی کو مقرر نہ کیا جائے شریعت کے مسائل کی تبیین میں، بلکہ مسئلہ کوئی بھی بیان کرے کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کو بیان کرے فہم سلف کی روشنی میں، یہ ہے سلفیت۔ جی، کتاب و سنت کو بیان کرے ہو، لیکن جیسا سلف نے سمجھا ہے، جی، اس طریقے سے اس کی تشریح کرے۔
یہ سلفیت. تو تقلید اور سلفیت میں یہ فرق ہے جی, اور مقلد اور سلفی میں یہ فرق. تو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اب چیمی گوئیاں شروع ہونے لگی. اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراض شروع کیے. یہ بیوقوف لوگ تین قسم کے ہیں, مشرکین, یہود اور منافقین. ان کو بیوقوف کہا گیا ہے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے, اس حکم کے اوپر اعتراض کرنا دنیا کی سب سے بڑی سفاہت اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اسی وجہ سے تحویل قبلہ کے حکم پر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا کہ یہ بیوقوف ہیں. یہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ بیوقوف لوگ یہ بولیں گے کہ قبلے کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اللہ, یہاں ایک نکتہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس قبلے سے ہم راضی ہیں, جس قبلے سے تم راضی ہو. اللہ, جس قبلے سے تم راضی ہو ہم اس کی طرف آپ کا چہرہ پھیر دے رہے ہیں, اسی کو قبلہ بنا دے رہے ہیں. گویا نبی اس قبلے سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف ہم لوگوں کا منہ پھیر دیا اور اسی کو قبلہ بنا دیا. یہ اللہ کا پسندیدہ قبلہ ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ امت کائنات میں سب سے افضل امت ہے اس لیے کہ اس کا قبلہ وہ گھر ہے اللہ کا جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. جی, خالد سیف اللہ رحمانی ایک حنفی عالم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ آدمی جب کعبہ کی طرف کھڑا ہو, قبلے کی طرف کھڑا ہو, تو جو کعبہ ہے, عین کعبہ, کعبہ سے 45 ڈگری انحراف تو درست ہے, لیکن 45 ڈگری سے 45 ڈگری کے زاویے سے اگر تھوڑا بھی منحرف ہوتا تو نماز درست نہیں. شیخ کی یہ بات محل نظر ہے, میں تسلیم نہیں کرتا, اس لیے کہ ان کی یہ بات حدیث کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت غالباً نسائی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ. مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ سب قبلہ ہے. صف بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو خانہ کعبہ کے موازات میں کہاں آئے گی, اور 45 ڈگری کے زاویے سے زیادہ انحراف ہو جائے گا. ارے بھی کعبہ کتنا معمولی ہے نا, چھوٹا سا ہے نا کعبہ. اب صف بہت لمبی ہو جائے تو 45 ڈگری سے زیادہ انحراف ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. لہذا شیخ کی یہ بات محل نظر ہے. لہذا مشرق اور مغرب کے درمیان جو زاویہ ہے وہ تمام کا تمام قبلہ ہے. اتنا انحراف اگر ہو جائے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل فلم والے اور وہ لوگ جو مذہب پہ اظہار ہے کہتے ہیں فلاں آدمی جو کہہ رہا ہے اس کی نہ سنو, اپنے دل کی سنو. ڈائلاگ تو بہت خوبصورت ہے, جو دل کہے وہ کر. اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ایک مفسر اس سے تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے اتباع الاہواء ظلم, دل جو کہے اس کی ہر بات مان لینا یہ ظلم ہے. اس لیے کہ اس کے آخر میں کہا گیا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, دل جو کہے اس کی ہر بات مان لینا یہ ظلم ہے. لہذا اتباع الاہواء ظلم, لہذا دل کی ہر بات نہ مانی جائے. جی یہ ظلم ہے. یہ ہاں سانس روک کر کے بیٹھیے, بڑی عمدہ بات ہونے جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور پورا خوف نہیں دیتے, ڈر کے مارے مر جائے گا. شیء شوئے تھوڑا, بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ,
पूरा नहीं डराते उसको, थोड़ा सा खौफ। ये खौफ किसका? दुश्मनों का। वलजू, कहत हो गए, जैसे कोरोना आ गया, दुकानें बंद हो गई, खाए कहां से? वलजू वनक्सिम, यानी दुकान बंद हो गई, वनक्सिम मिनल अमवाल, बागात हैं या इसी तरीके से दुकान है, दुकान के अंदर घाटा हो गया। वल अनफुस, रिश्तेदार कोई मर गया, घर का कोई फर्द मर गया। वह समरात, बाग है, बाग का पूरा फल तबाह हो गया। तो इस तरीके से हम आजमाते हैं लोगों को। तो क्या करना चाहिए? वो बशीर साबिरीन, सब